اتنا قرآن کریم سیکھنا فرض ہے جس سے اس کی فرمایا کہ نماز درست ہو جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کریم تلاوت کر لیں گے ثواب مل جائے گا، اگر ہم نہیں کریں گے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جس طرح سے پورے سال کے اندر عید الاضحیٰ ایک مرتبہ آتی ہے، اس طرح پورے ہفتے کے اندر جمعے کا دن بھی ایک مرتبہ آتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ما عمل عدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم فإنه ليأتي يوم القيامة في فرشه بقرونها وأشعارها وإن الدم ليقع من الأرض قبل أن يقع فطيب بها نفسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہم سب کو عید الاضحیٰ کا دن عطا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ رب العزت کا حکم پورا کیا جاتا ہے کہ جس حکم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا تھا، اسی حکم کو یاد دلانے کے بار بار ہر سال جو ہے کہ اس قربانی کے عمل کو انجام دیا جاتا ہے۔ دوست اور بزرگوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قربانی صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی جذبات کی قربانی ہے، خواہشات کی قربانی ہے، ہمارے انانیت کی قربانی ہے۔ دوست بزرگوں، ایک جانور کی قربانی کو ہم قربانی سمجھتے ہیں کہ صاحب جانور کو قربان کر دیا جائے، حالانکہ جانور تو ایک فدیہ ہے۔ اصل تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی درمیانی گفتگو ہے، وہ قربانی ہے اصل۔ اور جانور کا ذبح ہونا یہ تو ایک فدیہ ہے۔ ہم جو ہے کہ جانور کے ذبح ہونے پہ تو غور کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی باتوں پر غور نہیں کرتے ہیں، ان کی گفتگو کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے، باپ بیٹے نے کس طرح فرمایا کہ محبت کا مظاہرہ پیش کیا ہے کہ باپ کہہ رہا ہے کہ میں قربان کرنے کو دیکھ رہا ہوں، کیا میں تجھے قربان کر دوں، تیری کہہ رائے ہے۔ بیٹا بھی کہہ رہا ہے کہ ابا جان آپ تو کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ دوستوں بزرگوں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ لمحات ہیں، وہ پل ہیں دوستوں بزرگوں جس کو رہتی دنیا تک ایسی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام جو ہے کہ فرمایا قربانیوں کی حدوں کو پار کر دیا، یہاں تک کہ آخری قربانی دے دی اپنے لخت جگر تک کی۔ میرے دوست بزرگوں، وہی ایام النحر چلنے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ یومین و بعدہ، کہ عید الاضحیٰ کے 3 دن ہیں، عید الاضحیٰ کا دن باسی و تواسی کا دن، عید الاضحیٰ کے دن ہے یا ایام النحر کے دن 3 دن کے، جس میں سے ایک دن ہمارا گزر چکا ہے اور دوسرا دن چل رہا ہے اور تیسرا کل کا باقی ہے۔ اس لیے جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق ہو جانے کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے تک دن ہو یا رات بلا کراہت قربانی جائز ہے، قربانی کر سکتے ہیں۔ رات کے اندر اگر قربانی کر رہے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ روشنی کا معقول انتظام ہو، ایسا نہ ہو کہ روشنی کا انتظام کم ہو تو جس کی وجہ سے جانور کی رگیں صحیح سے کٹ نہ پائیں۔ اس لیے میرے دوستو، ایام قربانی کے اندر سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارا، پسندیدہ عمل کوئی ہے تو اللہ رب العزت کے نزدیک قربانی ہی کرنا ہے، قربانی ہی کرنا ہے، خون بہانا ہی ہے دوستو بزرگوں، اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کیا جائے۔ قربانی اپنی جگہ ہے، نماز اپنی جگہ، زکوٰۃ اپنی جگہ، صدقات اور خیرات اپنی جگہ کے اوپر ہیں، غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، یہ سارے کام اپنی جگہ کے اوپر ہیں۔ جس طرح سے نماز کا کوئی متبادل نہیں ہے، اسی طرح قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ قربانی اللہ کا حکم ہے
اور یہ ہر صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے دوستوں بزرگوں۔ اس لیے ہمیں اللہ کا ہر حال کے اندر حکم پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نام و نمود سے بچنا ہے، شہرت سے بچنا ہے، دکھاوے سے بچنا ہے کہ صاحب جو ہے کہ ہم کسی بھی اعتبار سے کوئی چیز اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، نام و نمود اس کے اندر بالکل نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ریاکاری انسان کی نیکیوں کو اس طرح ختم کر دی تھی جس طرح اس کے آگ سوکھی لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، جس طرح سے اس طرح سر کے بالوں کو ایک دم سے اڑا دیتا ہے، اسی طرح سے ریاکاری دکھاوا یہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں جڑ سے۔ اس لیے انسان کو ہر حال کے اندر فرمایا کہ اخلاص اور للہیت کے پہلو کو تھامنا چاہیے، اخلاص اور للہیت کے دامن کو تھامنا چاہیے کہ صاحب اخلاص میری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں دنیا والوں کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ اگر میں حج کر رہا ہوں تو کسی کو دکھانے کے لیے میں حج نہیں کر رہا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے روزے دار کہیں، بلکہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم جان کر اللہ کا حکم پورا کریں۔ آج ہم اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں لیکن اللہ کے حقوق کو نہیں جانتے ہیں، اللہ کا حکم پورا نہیں کرتے، اللہ کا حکم جان کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کر لی، اس نے وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، چلو ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں یار، چلو یار وہ بھی جو ہے کہ نیک کام کر رہا ہے، ہم بھی نیک کام میں اپنا حصہ لگا لیتے ہیں۔ خود ذمہ داری سمجھے کہ اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، قربانی کا حکم دیا ہے، مجھے حج کرنے کا حکم دیا ہے، یہ میں کرنا، مجھے کرنا ہے، کوئی کرے تو کرے، نہیں کرے تو نہیں کرے۔ آدمی خود پر لے، کسی کی دیکھا دیکھی کے اندر کام نہیں کرے کہ صاحب وہ بھی نہیں کرتا میں بھی نہیں کرتا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ نہیں میرے دوستو بزرگوں، یہ ایام النہار اللہ رب العزت نے عطا فرمائے کہ جس طرح سے پورے سال کے اندر عید الاضحیٰ ایک مرتبہ آتی ہے، اس طرح پورے ہفتے کے اندر جمعے کا دن بھی ایک مرتبہ آتا ہے، اور فرمایا کہ جو عید ہے وہ ہمارا تہوار ہے، اسی طرح یہ جمعے کا دن بھی ہفتے کا ہمارا ایک تہوار ہے۔ یہ سید الایام ہے کہ تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے کہ دوستو بزرگ ایک سال میں آنے والی عیدوں کی تو ہم جو ہے کہ اہتمام کرتے ہیں، ایک سال میں آنے والی عید کا ہم ایسا اہتمام کرتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھنا ہے، فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، پھر نہانے دھونے غسل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، جلدی سے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اور دوستو بزرگ نماز پڑھتے ہیں اور پھر جو ہے کہ ساری عید کی تیاریوں کا اہتمام۔ لیکن ہم ہفتے کی عید کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ ہفتے کی عید کا اہتمام ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہفتے کی عید کا اہتمام بھی دوستوں اسی طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سال کی عید کا اہتمام ہوتا ہے، جس طرح عید الفطر کا اہتمام ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا اہتمام ہوتا ہے، اسی طرح جمعے کی جو عید بتائی گئی ہے جمعے کے لیے بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم جلدی سے اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں، ہم غسل کریں، اچھا سے اچھا ہم لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، اور فرمائے خطبے سے پہلے جو پہلی والی اذان ہوتی ہے، جو پہلی اذان ہوتی ہے جمعے کے دن، اس وقت ہم جو ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں۔ دوستوں کتنا بڑا ثواب ہے سب سے پہلے مسجد کے اندر آنے والے کا جمعے کے دن۔ آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جو ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن جانور قربان کر رہے ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ نے بہت کچھ عطا کر رکھا ہے، جو صاحب نصاب ہے، صاحب قدرت لوگ ہیں، لیکن بہت سارے وہ بھی ہیں کہ جو لوگ بیچارے قربانی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن خواہش اور تمنا یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی اللہ کے راستے میں قربان کرتے۔ اب ایک طرف تو مال لگانے کے بعد یہ فضیلت حاصل ہو رہی ہے دوستو بزرگوں، لیکن ایک طرف بغیر مال لگائے بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ہمیں ثواب مل سکتا ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا کہ جمعے کے دن جلدی سے جمعے کا اہتمام کرنا، نہانا دھونا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگا کر جلدی سے مسجد میں داخل ہونا۔ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن جو سب سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بتائیے آپ، وہاں تو آپ کا مال بھی لگا ہے، وہاں آپ کی جان بھی لگی ہے دوستوں بزرگوں، محنت بھی لگی ہے، لیکن آپ کو فرمایا کہ بغیر مال لگائے بھی اگر قربانی کی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب حاصل کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن ہم جلدی سے مسجد کے اندر تشریف لے کر آ جائیں، اس میں بھی وہ ثواب ملے گا ہمیں۔ اس کی طرف تو ہماری نگاہ ہوتی ہے لیکن جمعے کو اہمیت نہیں دیتے، جمعے کی طرف نہیں آتے۔ یہ کتنا بڑا دن بنایا اللہ رب العزت نے کہ وہ دن کہ آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن جو ہے کہ زمین کے اوپر اتارا گیا، آدم علیہ السلام فرمایا کہ اسی دن جو ہے کہ جمعے کے دن اٹھا لیے گئے ہیں، اور بے شمار کی قیامت جمعے کے دن واقع ہوگی، بے شماری فوائد ہیں۔ لیکن دوستو بزرگوں آج ہم نے جمعے کی اہمیت کو نہیں پڑھا، اس لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم جمعے کے دن چھٹی سمجھتے ہیں اپنے کاروبار کی کہ صاحب چھٹی ہے ہماری، اور پھر لیٹ سو کر اٹھتے ہیں
اور جب لیٹ سو کر اٹھتے ہیں تو پھر لیٹ نہانا دھونا ہوتا ہے، اور پھر جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے اس وقت بھاگتے ہوئے مسجد کے اندر آ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ دوستو بزرگوں، حدیث میں آتا ہے جو سب سے پہلے آ رہا ہے اس کو تو اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد کوئی بندہ آتا ہے تو گائے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد کوئی آتا ہے تو بکرا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد کوئی آتا ہے تو مرغے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد کوئی آتا ہے تو پھر انڈے کا ثواب ملتا ہے۔ دوستو بزرگ، اب ہم بتائیں کہ ان میں سے کون سی کیٹیگری کے ہم اندر آتے ہیں؟ کیا ہمیں اونٹ کا ثواب ملتا ہے؟ اگر اونٹ کا نہیں تو کیا ہم گائے کا ثواب حاصل کر لیتے ہیں؟ گائے کا نہیں تو کم سے کم جو ہے کہ بکرے کا کر لیتے ہیں، مرغے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے، یہ کم سے کم کسی حالات کے اندر انڈے کا ثواب بھی ہمیں ملتا ہے، یا انڈے کے ثواب سے ہی ہم محروم ہیں؟ ہم جائزہ لیں اس بات کا کہ کم سے کم انڈا بھی ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، جب خطبہ دینے کے لیے امام جب ممبر پہ تشریف لاتے ہیں تو امام جب خطبہ دینا شروع کرتے ہیں تو دونوں فرشتے جو مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، آنے والے لوگ انٹری کر رہے ہوتے ہیں، نام لکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں مسجد میں آ گئے، اس وقت فلاں آیا، اس وقت فلاں کو یہ ثواب، فلاں کو یہ ثواب۔ لیکن جب امام نے خطبہ شروع کر دیا ہے اب وہ دونوں رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی دونوں خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ دوست بزرگ، اب اس کے بعد آنے والے کی تو کوئی انٹری نہیں ہے، یہ مسجد میں آیا بھی نہیں آیا ہے۔ وہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سامنے تو نہا دھو کے اچھے اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر میں تو مسجد کے اندر جمعہ پڑھ کر آیا ہوں، اور حالانکہ دیکھا جائے اگر نام ڈھونڈا جائے تو رجسٹر میں کہیں اس کا نام نہیں ہے، یعنی یہ مسجد میں پہنچا ہی نہیں ہے فرشتوں کی نگاہ کے اندر، یہ پتہ نہیں کہاں پہنچا ہے لیکن مسجد کے اندر نہیں پہنچا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، جمعے کا بھی اہتمام ہو جس طرح سے عید الاضحیٰ کا، عید الفطر کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آج جمعے کی اہمیت ہمارے سامنے سے نکلتی چلی جا رہی ہے، پھر آخر میں ہم آتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ پہلی صف کے اندر ہمیں جگہ مل جائے، پھر لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا بندہ جو پھلانگ پھلانگ کر لوگوں کی گردنیں آتا ہے، کل قیامت کے دن جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا، لوگ بھی اس کے اوپر اسی طرح چڑھ کر جائیں گے، پل بنا دیا جائے گا اس کو قیامت کے دن۔ اس لیے اگر ہم شروع میں آ گئے ہیں تو ہم آگے والی صفوں کے اندر بیٹھنے کا اہتمام کریں، آگے کی صفوں کے اندر بڑھ کر چڑھ کر بیٹھیں، آگے کی صفوں کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن ہم کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، بعد میں آئے ہیں، تو ہمیں جو ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اب جہاں جگہ مل رہی وہاں پر بیٹھ جائیں۔ ہاں اگر جگہ دکھ رہی ہے آپ کو بڑھ کر آ سکتے ہیں، مگر کسی کی گردنیں پھلانگ کر تو آپ بڑھ جائیے آگے، آپ کے آگے جگہ دکھ رہی ہے صف میں تو آگے بڑھ گئے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن سب جگہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اب گردنیں پھلانگ پھلانگ کر آ رہا ہے تو اس بات کو فرمایا کہ مناسب اور بہتر اور پسندیدہ نہیں سمجھا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ جہاں جگہ مل جائے وہیں آپ بیٹھ جاؤ۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن پر خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ جمعے کے دن کے اندر فرمائے گھر سے وضو کر کے بندہ آئے، جب بندہ گھر سے وضو کر کے آتا ہے تو 1 سال کی نماز پڑھنے کا 1 قدم کے اوپر ثواب ملتا ہے، 1 سال کے روزے رکھنے کا 1 قدم کے اوپر ثواب ملتا ہے۔ آج ہم جو ہے کہ اہمیت ختم ہو گئی، فضیلت ہمارے نگاہوں کے اندر نہیں ہے۔ جب فضیلت ہمارے سامنے نہیں ہے تو پھر عمل ہم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی عمل تبھی کرتا ہے جب فضائل معلوم ہوتے ہیں، جب آدمی کو فائدہ معلوم ہوتا ہے تو عمل کرتا ہے، فائدہ معلوم نہیں ہوگا تو پھر عمل نہیں کر سکتا میرے دوست۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تعلیم کے اندر بیٹھو، تعلیم کو سنو، جب تعلیم کو سنو گے چاہے وہ حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، قرآن کی تفسیر کی تعلیم ہو رہی ہو، کچھ نہ کچھ ہم وقت نکال کر حدیث کی تعلیم کے اندر وقت دیں، قرآن کی تفسیر کی تعلیم کے اندر ہم وقت دیں، بیٹھیں، ہم سنیں، جب سنیں گے جب سمجھیں گے تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ یہی نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں صاحب، جلدی سے نماز پڑھ لی ہے اور فوراً جو ہے کہ ہم روزانہ کا معمول بنا رکھا ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد چلے گئے صاحب۔ ارے کسی دن ہم جو ہے کہ تھوڑی دیر 5 منٹ تعلیم کے اندر بیٹھنے کو لازمی بنائیں کہ شام تعلیم سننا، حدیث کو سننا یہ میری بھی ضرورت ہے۔ یہ ایسا نہیں چند لوگوں کی ضرورت ہے، چند لوگ جو تعلیم کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، تعلیم سن لیتے ہیں، شام تفسیر میں بیٹھ جاتے ہیں، تفسیر سن لیتے ہیں، لیکن مجھے کوئی ضرورت نہیں میرے دوست بزرگوں، وہ بھی بیٹھیں۔ چلو یار میں روزانہ چلا جاتا ہوں تو ہفتے کے اندر 4 دن بنا لیں، 3 دن بنا لیں، 2 دن بنا لیں، تعلیم میں بیٹھیں، سنیں دوست بزرگوں۔ جب ہم فرمایا کہ مسجدوں کے اندر تعلیم کو نہیں سنیں گے، جب ہم موبائلوں کے اوپر جب سنیں گے تو ادھر ادھر کی باتیں پھر ہم کہتے پھریں گے، اور ادھر ادھر کی باتیں سنیں گے تو پھر ہمیں جو ہے کہ وہ راہ سے بھٹکا دیں گے۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر دوستوں بزرگوں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے کہ نئے لوگ آ جاتے ہیں، نئی باتیں بتانے شروع کر دیتے ہیں، غیر عالم ہیں، معتبر جو عالم ہے ان کی تو آپ سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو عالم ہی نہیں ہے
وہ بھی بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتا دیتے ہیں. اور اس طرح سے فرمایا کہ ایڈیٹنگ ہوتی ہے کہ صاحب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر بات کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے تو مسجدوں کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر صحابہ اصحاب صفہ جو کہلاتے ہیں، مسجد نبوی کے باہر ایک صفہ ہوا کرتا تھا، چبوترا ہوا کرتا تھا. وہاں پر تمام کے تمام لوگ آیا کرتے تھے، مدینے کے لوگ بھی آیا کرتے تھے، مدینے سے باہر رہنے والے لوگ بھی آیا کرتے تھے، اور صفہ پہ جمع ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست قرآن و حدیث کی تعلیم لیا کرتے تھے. براہ راست جو ہے کہ مسائل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کرتے تھے، براہ راست اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کریم کے صحیح کرنے کے حلقے لگایا کرتے تھے. آج ہم دیکھیں قرآن کریم کے حلقے لگا رہے ہیں، ہم قرآن کریم کو سیکھنے کی ہم فکر کر رہے ہیں. ہم قرآن کریم کو سورہ فاتحہ میں کتنی یاد ہیں، قرآن کریم کی جو ہے کہ فرمایا کم سے کم 4 سورتیں جو 4 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہیں، کتنی ہمیں یاد ہیں. ہم جائزہ لیں اس بات کا. علماء نے لکھا ہے کہ اتنا قرآن کریم صحیح ہونا تجوید کے ساتھ ضروری ہے کہ جس سے فرمائے اس کی نماز درست ہو جائے. یہ فرض لکھا ہے علماء نے، اتنا قرآن کریم سیکھنا فرض ہے جس سے اس کی فرمائے کہ نماز درست ہو جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کریم تلاوت ہے کر لیں گے ثواب مل جائے گا، اگر ہم نہیں کریں گے کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی بات نہیں، گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن ہم یہ بات نہیں دیکھتے اتنا قرآن کریم سیکھنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے کہ جس سے اس کی نماز درست ہو چکے. اگر ہمارے اتنا قرآن ہم نے سیکھ رکھا ہے، صحیح درست ہے، ٹھیک ہے، پھر تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، پھر بھی قرآن کریم کو اور سیکھنے کی فکر کرنی چاہیے. لیکن اگر اتنا قرآن کریم میں درست ہمارا نہیں ہے کہ جس سے ہماری فرمایا نماز درست ہو سکے، تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے میرا اتنا قرآن کریم درست ہو جائے اور کیسے میرا قرآن درست ہو. قرآن کریم کے اندر لحن جلی ایک قاعدہ ہوا کرتا ہے، لحن خفی ایک قاعدہ ہوا کرتا ہے. لحن جلی فرمایا کہ ایسا پڑھنا قرآن کریم اور سننا یہ دونوں حرام ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم میں فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، مثال کے طور پر الذین اذا اصابتهم مصیبہ. لیکن کسی نے قرآن کریم میں الذین اذا اصابتهم مصیبہ اس کو زال سے نہیں پڑھا بلکہ جیم سے پڑھ دیا، تو ایسا قرآن کریم پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہیں. کیوں کہ لحن جلی ہو گئی. لحن جلی بولتے ہیں کہ ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو پڑھ دینا. اور ایک ہوتا ہے لحن خفی جو حرام تو نہیں ہوتا لیکن مکروہ ہوتا ہے، یعنی پورا باریک پڑھ دینا، راہ کو منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، لیکن کسی نے باریک پڑھ دیا اس کو دوستوں بزرگوں، تو پھر کیا ہوگا کہ باریک پڑھنے کی وجہ سے ایسا قرآن پڑھنا یہ مکروہ ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستوں قرآن کریم کی طرف بات آ گئی ہے. بات تو دوسری تھی، لیکن پھر بھی یہ بھی ضرورت کی چیز ہے، ہمارے کام کی چیز ہے. قرآن کریم کو ہم 4 رکعتیں جو سنتیں پڑھتے ہیں اس کے اندر 4 صورتیں، چاہے وہ علم ترا کی ہوں یا کوئی سی بھی ہوں. علم مثال کے طور پر علم ترا، لیلاف، ارائیت الذی اعطیناک الکوثر، یہ 4 صورتیں تو وہ ہیں. ہم ایسے کر لیں، اس کو بالکل تجوید کے ساتھ سیکھ لیں. اس کو تجوید کے ساتھ جب ہماری ہوگی تو ہماری نماز بھی پھر قبول ہو جائے گی. آج مسائل حل کیوں نہیں ہوتے پتہ ہے؟ آج لوگ روتے ہیں صاحب ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، صاحب نمازیں بھی پڑھ لی ہیں، دعائیں بھی مانگ لی ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول علیہ السلام والسلام کے ایک حدیث کو سن لیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب نماز کو صحیح سنوار کر بنا کر نہیں پڑھا جاتا ہے تو ایسی نماز بندے کی سر سے ایک بارش بھی اوپر نہیں جاتی ہے، بلکہ گندے کپڑے کے اندر لپیٹ کر اسی نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ تیری نماز تجھے کو مبارک ہو. ایسی نماز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی نماز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. کون سی؟ کہ فرمائے جس کے اندر قرآن کریم صحیح نہیں ہے، جس کے اندر ہمارا قیام صحیح نہیں ہے، جس کے اندر ہماری فرمائے قرات صحیح نہیں ہے، رکوع صحیح نہیں ہے، سجدے صحیح نہیں ہے. یہ بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے دوستو. جلدی جلدی سجدے کر لیے، حدیث میں آتا ہے مرغی کی طرح ٹھونگ مار لی جلدی جلدی، ایک سجدہ کرا پھر دوسرا سجدہ کر لیا. رکوع کے اندر صحیح سے سیدھی کمر نہیں ہوئی ہے. دوستو بزرگوں، رکوع کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ رکوع کے اندر اپنے کمر کو صحیح سیدھا نہیں کرتا ہے اور اسی طرح سے دونوں سجدوں کے درمیان وہ جلسے صحیح نہیں کرتا ہے، ایسی نماز کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ ہی نہیں دیتے ہیں. جس نماز کے اندر رکوع صحیح نہیں ہوتا اور سجدے صحیح نہیں ہوتے، ایسی نماز کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھتا ہی نہیں. مجبوری ہے وہ بات الگ ہے دوستوں. بہت سی ہو سکتا ہے اس میں بیٹھے ہو سوچیں یار ہماری تو مجبوری، پھر بھی مجبوری کے مسائل الگ ہو جاتے ہیں، مجبوری کے حکمات الگ ہو جاتے ہیں. یہ عام حالتوں کے اندر ہے کہ آدمی کر سکتا ہے سجدہ، رکوع، تلاوت، لیکن پھر بھی نہیں کر رہا ہے. آدمی دکان پہ جانے کے چکر میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہے، دکان پہ جانے کے چکر میں جلدی جلدی نماز ادا کر رہا ہے. جلدی نہیں دوستوں، ایک وقت لے کر آ جائیں ہم اور وقت کے اندر سنوار کر قرآن کریم کو پڑھیں
اور پھر ایک مسئلہ عام ہے کہ صاحب سجدے کرنے کے اندر جاتے ہیں، کتنے نوجوان برشیٹ پہننے کا ہوتا ہے، شرٹ پہننے کا ہوتا ہے، ان کی کمر کھل جاتی ہے، سوری نظر آ جاتی ہے دوستوں بزرگوں۔ اس لیے ان لوگوں کو یہ چاہیے کم سے کم نماز کے اندر وہ کرتا پہن کر آئیں جس سے ان کے سوری ڈھکی رہیں، کیونکہ سطر کو چھپانا نماز کے اندر فرض ہے، فرض۔ اگر جو ہے کہ سطر کھل گیا، چاہے وہ سجدے کی حالت میں ہو چاہے کسی بھی حالت کے اندر ہو، تو پھر اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگرچہ اس نے قرآن کریم میں بہت اچھا پڑھا ہے، رکوع بھی بہت اچھا کیا ہے، تمام سنتوں کا اور مستحب کا آداب کا خیال بھی اس نے رکھا ہے، لیکن اس کا سطر کھل گیا نماز پڑھتے پڑھتے۔ سطر کھلنے کا مطلب یہ پینٹ اتر گئی اس کی، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ سطر کھلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب سجدے میں وہ جاتا ہے تو کمر نظر آتی ہے، سوری نظر آ جاتی ہے اس کی، تو اس کی وجہ سے اس کا سجدہ بھی خراب ہو گیا، رکوع بھی خراب ہو گئے۔ دوستوں کم سے کم نماز کے وقتوں کے اندر ایسا لباس پہنا جائے جس سے مکمل سطر پوشی ہو سکے۔ اس لیے میرے دوستوں یہ وہ چیزیں ہیں، موٹے موٹے مسائل ہیں جو ہمارے سامنے آنا ضروری ہے وقتاً فوقتاً، سمجھ رہے ہیں آپ کو۔ مسجد کے اندر آ گئے، مسجد کے اندر فرمایا کہ ہماری رکعت نکلنے والی ہے، اب آدمی رکعت کو نکلنے کے لیے دوڑ کر آیا، تیزی سے بھاگ کر، اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ تم اپنی رکعت کو پانے کے لیے مسجد میں دوڑ کر نہ چلو، تیزی سے نہ چلو، بلکہ تم آہستہ سے چلو، اگر تمہیں مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک رکعت بعد میں پوری کر لینا۔ اور اگر آپ کو اتنا ہی اہتمام ہے پہلے رکعت کو پانے کا، تو پھر آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ جو ہے کہ پہلے مسجد کے اندر داخل ہوئیے، آپ پہلے مسجد کے اندر آئیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی فرمایا کہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے اور 40 دن تک نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 2 پروانے عطا کرتا ہے، ایک تو نفاق سے بری ہونے کا اور دوسرا جہنم سے بری ہونے کا، یعنی اس آدمی کے اندر کبھی منافقت نہیں پائی جا سکتی ہے، اور دوسرا یہ آدمی جو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے یہ جہنم میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ یہ 2 پروانے ہیں تکبیر اولیٰ کا 40 دن تک اہتمام کرنے کا دوستو بزرگ۔ اس لیے ہم تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں، ہم نماز کو جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں، یہ نہیں کہ صاحب پڑھ لیں گے، صاحب نماز پڑھ لی نکل گئی تو کوئی بات نہیں، اور نہیں نکلی تو کوئی بات نہیں، جماعت سے پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جماعت سے بندے جب نماز پڑھتا ہے 27 نماز پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے، اور جب بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے صرف 1 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بتائیے آپ کتنی بڑی فضیلت ہے، نماز تو ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اگر ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر ہم اکیلے نماز پڑھیں گے پھر 1 نماز کا ثواب ملے گا۔ اس لیے جماعت کا اہتمام ہونا چاہیے دوستوں بزرگوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے کے اندر تو جماعت کا اتنا اہتمام تھا، کسی منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دے، وہ بھی جماعت میں شامل ہوا کرتا تھا۔ منافق جو مسلمانوں کے منہ پہ مسلمانوں کی بات کیا کرتا تھا، اور جب مسلمانوں سے دور جاتا تھا مسلمانوں کے دشمنوں کے پاس تو ان کی زبان بولنے لگتا تھا، اس کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر وہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دیں۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو سچے مسلمان کہلاتے ہیں، پکا مسلمان کہلاتے ہیں، صاحب میرے سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے، مجھ سے بڑا اللہ کے رسول کا فرمایا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، لیکن ہمارے حالات کیا ہیں کہ نماز جماعت تو تکبیر اولیٰ تو دور کی بات ہے، نمازی نکل جاتی ہیں، وہی قضا ہو جاتی ہیں۔ بتائیے، اور ہم نے اپنے آپ کے اوپر سرٹیفکیٹ یہ لیبل لگا رکھا ہے کہ صاحب میں سچے مسلمان ہوں، سچا عاشق رسول۔ میرے دوستوں بزرگوں، مسجدوں کو بھرنا، مسجدوں کو آباد کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور صرف تہواروں کے موقع کے اوپر نہیں کہ عید الفطر آ گئی تو عیدگاہ کو ہم نے آباد کر دیا، صاحب اتنے لوگ پہنچ گئے عید الاضحیٰ کے اندر، عیدگاہ کے اندر، کیا وہاں پر جگہ ہی نہیں ہے صاحب عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا تو اتنے نمازی ہو گئے کہ اب مسجدوں کے اندر یہ صرف تہوار کے موقع کے اوپر نہیں ہے، عبادات اللہ رب العزت نے جو اتاری ہے یہ 12 مہینے کے لیے اتاری ہے، یہ روزانے کرنے کے اعمال ہیں دوستو بزرگ، اس سے ہی بلندی ملے گی، اس سے ہی مسلمان ترقی حاصل کریں گے۔ اگر اس کو چھوڑ کر غیروں کے نقشوں کے اندر وہ ترقی کے اسباب تلاش کریں گے تو وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات بتائی ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کر چکے ہیں، بیت المقدس کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کو وہی پرانا لباس ہے لیکن اسلامی لباس ہے، سنتی لباس ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی پگڑی والا لباس ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین آپ بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کا لباس جو کہ شاہانہ لباس نہیں ہے، آپ کا لباس تو ہی معمولی لباس ہے، آپ بھی ذرا سا بادشاہ والے لباس پہن لیجیے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اسی سادہ لباس کے ذریعے سے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، اگر ہم اس کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کے اندر عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔
اس لیے اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے اس کا ہمیں شکر گزاری کرنی ہے. اور جو شروع میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں دکھاوے سے نام و نمود سے بچنا ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال کے اندر تیرا حکم پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اور دکھاوے سے ہم سب کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ.